نہیں کرے نا نہیں کرے گئی موضوع الدرس في أحوال اليهود والنصارى والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. قال مجاهد رحمه الله تعالى يعني بذلك المنافقين کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان میں بہت کو آپ دیکھیں گے کہ جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں. تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں. ایک ہم مسئلہ سمجھ لیں کہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ، یعنی کسی قسم کا کافر ہے، سب کافر ہے. کفر میں تو کوئی خلاف نہیں ہے. تو کافروں سے موالات جو ہے مسلمان کی وہ حرام ہے. یاد رکھو ان سے دوستی رکھنا جو ہے وہ حرام. یہ نص قطعی ہے، اللہ کا حکم ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء کہ میری دشمن اور تمہارے بھی دشمن کو دوست مت بناؤ. اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اس کو کہتے ہیں موالات. ان سے دلی محبت کرنا یہ ناجائز، یہ حرام. اور بغیر کسی عذر کے کافروں کے محلے میں رہنا بھی حرام ہے. اب ایک غریب آدمی اس کی جگہ ہی کوئی نہیں، وہ کیا کرے؟ ٹھکانا ہی کوئی نہیں، کہاں جائے؟ اسی طرح بغیر کسی عذر کے کافروں کے ملک میں سفر کرنا، وہاں رہنا، وہاں کی نیشنلٹی لینا، یہ سب شریعت میں حرام. آپ تعلیم کے لیے سفر کر سکتے ہیں کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو مجبور ہیں ہم، چونکہ مسلمانوں نے تو کوئی ایسی اعلیٰ پیمانے پہ یونیورسٹیاں بنائی نہیں نا. ہماری تو بدقسمتی ہے نا
کہ 57 ملک ہے اسلامی اس وقت، ان میں تقریباً کوئی 600 یونیورسٹیاں ہیں، اور صرف ایک ٹورنٹو میں 1000 یونیورسٹی ہے۔ صرف انڈیا میں 1000 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، آپ کے 57 ملکوں میں 600 ہے۔ اچھا، پھر جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں اسلامی ملکوں کی، وہ عالمی یونیورسٹیوں کے مقابلے پہ صرف 4 ہیں، ورنہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے ہارورڈ ہے، آکسفورڈ ہے، فیونکس ہے، برکلے ہے، وہ اتنی بڑی۔ اچھا، اور خدا کی شان دیکھو، سب سے جو اعلیٰ یونیورسٹیاں ہیں انٹرنیشنل لیول پہ مانی ہوئی وہ یہودیوں کی ہیں۔ اور ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے وہ ان کی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ تمہارا قرآن و حدیث بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ جب میں جرمنی میں گیا، یورپ میں گیا اور ملکوں میں گیا اور ان کی لائبریریوں کو دیکھا تو میرا دل ہوتا ہے سی پارا، یعنی 3 ٹکڑے دل ہو جاتا ہے کہ کتابیں ہماری ہیں، حفاظت ان نے کی ہوئی۔ تو اس لیے بہرحال یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، کیا کریں۔ اچھا، جو ہمارے پاس امیر ملک ہے نا جی، وہ بھی عیاشی میں مبتلا ہو گئے، ہوٹل بنا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بار بنا رہے ہیں، کلب بنا رہے ہیں، سمندروں کے نیچے ہوٹل بنا رہے ہیں، اور تمام دنیا کی جو اعلیٰ قسم کی شرابیں ہیں وہ ساری ان کے پاس ملتی ہیں۔ یعنی آپ بتائیں کیا کہہ سکتے ہیں، یہ کیسے کہنا لیتا ہو انہوں نے قرآن کو پڑھ کے ریسرچ کی اور آج ایٹم بنا لیا، میزائل بنا لیا۔ مسلمان طویل لکھ رہا ہے، طویل لکھیں گے جی، دعا مانگیں گے اور دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ اللہ کے بندے تو حضور کے زمانے میں بھی کیڑے نہیں پڑے کسی میں۔ حضور پاک کے اپنے دندان مبارک شہید ہو گئے، خود گرسی آپ کے رخسار مبارک زخمی ہو گئے، آپ ایک اونچی چٹان سے گر گئے اور حضور ناراض، دل میں غصہ آیا تو کہا کہ کیف یفلح قومن، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا ہے۔ فوراً اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے کہ انہوں نے آپ کا مقابلہ کیا تو بس ان سب کو میں برباد کر دوں؟ میری مرضی میں توبہ قبول کر لوں، میری مرضی میں ہدایت دے دوں۔ وہ سب سے بڑا دشمن ابو سفیان جو جنگ احد میں یعنی کافروں کا سردار تھا، وہی جنگ حنین میں محمد مدنی کا پہرے دار تھا۔ اور اسی کی بیٹی حضور کے گھر میں تھی، بی بی ام حبیبہ۔ وہ خالد بن الولید جس نے جنگ احد کا نقشہ پلٹ ڈالا، فتح تو مسلمانوں کو ہو رہی تھی، فتح مسلمانوں کو ہو رہی تھی۔ شکست کے 2 وجوہات تھے، ایک وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا رئیس المنافقین جو تھا اور یہودی النسل جو تھا، اس نے 450 اپنی جماعت کے رضاکار اور سپاہی جو تھے وہ ہٹا لیے۔ تو جی ہم جنگ نہیں لڑتے، یہ کوئی مسلمان جنگ لڑ ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ۔ ہم نے کہا تھا مدینے کے اندر رہیں، قلعہ بند ہو جائے، حضور نے ہماری بات نہیں مانی، لہذا ہم کیوں لڑیں؟ وہ ہٹ گئے تو ہماری طاقت تقسیم ہو گئی نا، 450 بندہ نکل جائے۔
ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے آقا نے جن صحابہ کو حکم دیا تھا جبل رمات پر کہ آپ لوگوں نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، درمیان میں راستہ ہے، ہمیں یہیں کھڑے رہنا ہے. آپ نے فرمایا ان نصرنا او ہزمنا، ہم کامیاب ہو جائیں ہم شکست کھا جائیں، تم لوگوں نے اس درے کو نہیں چھوڑنا. خدا کی شان ہے، فتح ہو گئی. مسلمان والے غنیمت جمع کر رہے ہیں. وہاں جو صحابہ کھڑے تھے انہوں نے کہا بھی اللہ کے بندے مقصد تو یہ تھا نا کہ جب جنگ میں خطرہ ہو تو ہم دبا نہ چھوڑیں، وہ تو شکست کھا گئے ہیں کافر، اب ہم کیوں کھڑے رہیں. تو جو امیر تھے انہوں نے کہا بھی ایسا نہ کرو، حضور کا حکم ہے کہ ہم جیت جائیں تو نہیں چھوڑنا، شکست کھا جائیں تو یہ دروازہ نہیں چھوڑنا. لیکن صحابہ جوش میں آ گئے، چھوڑ دیا. تو حضور کے حکم کی نافرمانی ہوئی تو ایک جنگ میں ہارنے کا سبب یہ بھی ہو گیا. یہ دو سبب ہو گئے. تیسرا سبب جنگ احد میں شکست کا یہ ہوا کہ خالد بن الولید نے پہاڑ کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں کے عقب پہ حملہ کر دیا. یعنی مسلمان یوں لڑ رہے تھے وہ پیچھے سے آ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور کفار نے اپنے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا. حضور زخمی ہو گئے اور اللہ کے نبی ایک اونچے مقام سے کھڑے تھے، وہاں سے آپ گرے نیچے، اور ایک صحابی نے حضور کو بچانے کے لیے اپنی ڈھال دیتا رہا. جب تیروں کی بارش میں ڈھال ٹوٹ گئی اس نے ہاتھ دینا شروع کر دیا. جب ہاتھ بھی چھلنی ہو گیا اس نے اپنا بدن آگے کر دیا. حضور پہ کوئی تیر نہیں آنے دیا. اور کافر فخر کر رہے تھے کہ ابو سفیان نے ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے اعلان کیا حل فیکم محمد. مسلمانوں اللہ کے محمد مصطفیٰ تم میں ہیں کہ شہید ہو گئے؟ حضور نے فرمایا جواب ہی نہ دو. اس نے پھر پوچھا حل فیکم ابی بکر. کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ محمد مدنی کے پاس اگر مرتبہ ہے تو ابو بکر کا ہے. مسلمان نہیں مانتا. مسلمان بھی آپ کو کہتا ہے بلکہ مومن کہتا ہے، اصل تو وہ کہتا ہے ہم مومن ہیں. حضور کے روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد بھی نہیں مانتا. اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا حل فیکم محمد. دیکھو ابو سفیان کے دماغ میں وہی ترتیب کھڑی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد مرتبہ ہے تو وہ بکر گئے، ابو بکر کے بعد مرتبہ ہے تو عمر کا ہے. اس نے تینوں حضور میں چپ رہو، کوئی جواب نہ دو. ابو سفیان تو پھر خوشی سے پھولا نہ سمایا نا کہ مانا یہ ہے کہ تینوں شہید ہو گئے ہیں. تو اس نے زور سے کہا او لو حبل، آج ہمارا خدا حبل جو ہے اس نے ہماری مدد کی، اس نے ہمیں اونچا کر دیا اور تمہیں شکست دے دی. اب حضور پاک نے فرمایا عمر جواب دو. پہلے سوال تھا ہمارے بارے میں، ہم نے کوئی جواب نہیں دیا. اب اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، اب خاموش نہیں رہ سکتے. اس نے پھر کہا او لو حبل. حضرت نے جواب دو اللہ عز و اجل. حضرت عمر جو تھے نا بڑے رفیع الصوت تھے، آپ کی آواز بڑی بلند تھی اور آواز میں دہشت بھی تھی. اسی لیے تو آج تک کافر عمر کے نام سے بھی چلتا ہے. کافروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تم نے نہیں. تم نے کیا لکھنا ہے؟ تم نے تو طویل لکھنے ہیں، 11ویں کھانی ہے. تمہیں اس سے فرصت ملے گی تو لکھو گے نا. میں نے تو آج تک اپنے کسی مولوی کی بھی کوئی اچھی کتاب نہیں پڑھی، انگریزوں نے اس سے زیادہ اچھی لکھی ہے. انا للہ و انا کیا ہے ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے کہ بس ایک اپنے آپ کو
مؤلف کہنانا ہے. آپ کے ملک کا ایک بہت بڑا علامہ ہے, میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی, بلکہ وہ میرے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی آیا. یہ اس کی مہربانی ہے, میں مانتا ہوں. ایک آدمی کسی کے پاس آئے چل کے تو مہربانی تو ہے کھانا کھانے کے لیے. اور اس کے بعد وہ شروع ہو گیا. اچھا, اس کے جو خاص تھے نا لوگ ساتھ تھے, سب کے ہاتھ میں کیمرے اور کسی کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا کیا, ایک ایک پوز پہ وہ فوٹو بنا رہے ہیں, ویڈیو پر. میں نے کہا علامہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دکھانا چاہتے ہو کہ کل فیس بک پہ ڈال کے کہ مولوی مکی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, میں تیرے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد بھی تجھے حق پہ تو نہیں سمجھتا. میں نے کہا کوئی کیا تماشا بنایا انہوں نے حرم میں؟ اور جی بس یہ عقیدت مند لوگ ہیں, ان کا اچھی عقیدت ہے. جس چیز کو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے وہ عقیدت ہے. حضور نے فرمایا لعن اللہ المصور والمصور اللہ, کہ اللہ تصویر بنانے والے اور بنوانے والے دونوں کو لعنت کرے. خیر, اس کے بعد اس اللہ کے بندے یعنی حرم میں مکہ میں بیٹھ کے کہنے لگا مکی صاحب اس وقت تک میری 250 کتاب جو ہے وہ چھپ چکی ہے, اور اللہ جانے کتنی چھپیں گی. میرا اندازہ ہے کہ جو مسودات میرے بن چکے ہیں میں 600-700 کتابیں لکھ دوں گا, اور میں آپ کو ساری کتابیں آپ کو ہدیہ بھیجوں گا. میں نے کہا جی بڑی مہربانی, اللہ خوش رکھے. میں نے کہا جی میں نے تو نورانی قاعدہ بھی نہیں لکھا, میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں. اب وہ 2 منٹ کے بعد پھر شروع ہو جائے, میں نے فلاں مسئلے پہ کتاب لکھی ہے, میں نے فلاں مسئلے پہ کتاب لکھی ہے, آج تک کسی عالم نے نہیں لکھی ہے. میں نے کہا حضرت آپ چونکہ مؤلف بھی ہیں اور علامہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ اتنی کتابوں کے مصنف بھی ہیں, تو مطالعہ بھی آپ کا بڑا وسیع ہوگا. یہ جو محدثین کی اصطلاحات ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے, یہ صحیح ہے, یہ حسن لذات ہی ہے, یہ حسن لغیر ہی ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث غریب ہے, یہ حدیث منقطع ہے, یہ حدیث معضل ہے, یہ حدیث مرسل ہے. ان اصطلاحات کا سب سے پہلا موجد کون ہے جس نے یہ اصطلاحات بنائی ہیں؟ حضور نے تو کہا نہیں کہ یہ صحیح ہے یا سن. 2 منٹ سوچ کے کہوں باقی صاحب آپ تو دماغ میں نہیں ہے, میں واپس جا کر آپ کو لکھوں گا. وہ دن اور آج کا دن آج لکھے گا. کیا مٹی لکھنا تھا اس میں, اور بیچارے کو خود ہی پتا نہیں ان چیزوں کا, تو لکھے گا کیا؟ ہاں بڑا دکھ ہوتا ہے, لیکن بہرحال میرے جیسے چھوٹے آدمی کا دکھ کا بھی کیا ہے, ہم ایسے روتے روتے بچ جائیں گے. حضرت بخاری فرمایا کرتے تھے, میں تو بہت چھوٹا تھا اور حضرت کا بھی بالکل آخری عمر تھی, فالج سے اٹھے ہوئے تھے, تھوڑی تھوڑی زبان مبارک میں لکنت بھی ابھی باقی تھی. جب میری ان سے ملاقاتیں ہوئی تو ہمیشہ کہتے تھے مولوی مکی ہم کہتے کہتے مر جائیں گے, یہ سنتے سنتے مر جائیں گے, عمل شمل نہیں کرنا. لیکن چونکہ ہمیں حکم ہے کہ کہتے رہو, بس کہتے رہو. ورنہ ہم نے کہا کہ دیکھیں ایک عالم ہو, اس کے محلے میں 500 آدمی رہتا ہو, 100 بھی نماز نہیں پڑھتے, 100 بھی نماز نہیں پڑھتے. تو اب اس نے جناب ابو سفیان نے دوسرا نعرہ لگایا, کہنے لگا لنا العزا ولا عزا لکم. عزا ان کے خدا کا نام ہے نا, دیوتیا کا نام ہے, دیوی کا نام ہے. تو اس نے کہا کہ عزا ہمارے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ نہیں ہے, اس لیے ہم جیت گئے. حضرت نے فرمایا جواب دو عمر. حضرت عمر کھڑے رہے, اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا والی ہے, تمہارا والی نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ یومن بیوم بدر, کہنے لگا عمر آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے, تم نے ہمارا 70 مارا, ہم نے بھی تمہارا 70 مارا ہے.
حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا قتلانا و قتلاکم لیسوا سواء، قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ۔ فرمایا ابو سفیان کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے جو 70 مارے گئے وہ جہنم گئے، ہمارے 70 سیدھے جنت گئے، برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب صرف ہی ہمیں جنگ احد پہ بھی غور کرو نا جی، تو آپ حیران ہو جائیں۔ آپ کے ایک جنرل تھے، میرے دماغ میں نام نہیں آ رہا، انہوں نے جنگ احد پر جو کتاب لکھی ہے کسی مولوی نے بھی آج تک نہیں، وہ جنرل تھا، اب تو بیچارہ فوت ہو گیا ہوگا، ریٹائر ہو گیا ہوگا۔ اس نے وہ جو نقشہ ہے نا جی، اس کی وجہ یہ ہے نا، چلو آپ جب جائیں نا اپنے ملک میں اپنے مولوی سے پوچھنا کہ یہ مثال کے طور پہ یہ مدینہ منورہ ہے، ٹھیک ہے، ادھر احد ہے، مکہ ادھر ہے، کافر جو آئے تھے مکے سے آئے تھے نا، تو جنگ ادھر جا کے کیوں لڑی؟ ادھر لڑتے نا، ادھر سے آ رہے ہیں نا بھائی، وہ جنگ لڑتے یوں سمجھو قبا والی طرف سے لڑتے، حوالی والی طرف سے لڑتے، وہ جنگ احد والی طرف الٹے راستے سے کیسے وہاں پہنچ گئے؟ اور یہ جو درہ رومات ہے، یہاں کھڑے ہو کے کافروں کو روکنے کا کیا مطلب تھا؟ اسی طرف سے کافر آ رہے تھے، اور خالد بن الولید نے کس پہاڑ کے پیچھے سے جا کے مسلمانوں پہ حملہ کیا؟ اتنا اونچا پہاڑ کیسے اس نے سر کیا اور پیچھے سے آ کے حملہ کیا ہے؟ یہ ذرا مجھے نقشے میں کوئی مولوی سمجھا دے تو میں انشاءاللہ اس کو شیخ بھی مان لوں گا، پیر بھی مان لوں گا۔ اور کسی نے کیا ہی نہیں ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں مدینہ شریف، خندق کی زیارت کرتے ہیں اور 7 مساجد کی زیارت کرتے ہیں، بھائی مدینہ ادھر ہے، خندق ادھر کھودی گئی، مکہ ادھر ہے، کافروں نے ادھر سے آنا ہے، خندق ادھر کھودی جاتی ہے ان کو روکنے کے لیے، ادھر کیوں کھودی گئی؟ یہ میری باتیں آپ کو مجذوب کی بڑھ لگیں گی، ایک دیوانے کی پاگل کی باتیں لگیں گی، لیکن نقشہ اٹھا کے گھر میں دیکھنا، مکہ کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے، احد کہاں ہے، قبا کہاں ہے، اس کے بعد خندق کہاں ہے، کافر کہاں سے چلیں گے، کون سا راستہ لیں گے، یہ نقشہ دیکھو گے پھر فقیر کی باتیں تمہیں یاد آئیں گی کہ میں نے کیا کہا تھا۔ ایسے تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں دھرم شریف کے دروازے بھول جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب حضور جب تشریف لا رہے ہیں عمرے کے لیے، تو اب آپ کو تو ادھر سے آنا تھا، آپ حدیبیہ کیوں چلے گئے جدہ کے راستے پہ؟ ہمارا تو یہ جن کو تم وہابی کہتے ہو نا، نجدی کہتے ہو، یہ وہابی ہیں اور نجدی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہو۔ انہوں نے جو سڑکیں نکالی ہیں نا، ان پہ کبھی غور کرو کہ سڑک تو پہلے بھی تھی نا، ان نے اب طریق الہجرہ بنائی ہے کہ مکے سے لے کر سڑک مدینے تک بناؤ اس راستے سے جہاں سے محمد مدنی گزرا ہے۔ یہ وہابی ہیں، تم صرف انگوٹھے چوم کے عاشق ہو ماشاءاللہ، انگوٹھے اپنے چومتے ہیں، عاشق حضور کے ہیں۔ ایسی تو الٹی عقل والی مخلوق بھی دیکھی ہم نے۔ نہیں چلو مسئلے کو چھوڑو، مسئلے میں تو بدعت ہے، عقل سے تو مجھے بتاؤ، بیوی کو سامنے بٹھا دو، اپنے انگوٹھے چومتے رہو، بیوی خوش ہو جائے گی؟ پاگل ہو گیا۔ بس ایک رواج ہے، بن گیا ہر آدمی اشہد ان محمد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان کا کمال ہے، حرم
بنایا، تم نے کبھی غور نہیں کیا میرے بھائی، انہوں نے حرم بنایا، حرم کے دروازوں پہ غور کرو کہ یہ باب اجیاد ہے، یہ باب ام ہانی ہے، یہ باب ابن عباس ہے، یہ باب صفا ہے، یہ باب مروہ ہے، یہ باب فتح ہے، یہ باب المدینہ ہے، یہ باب الہجرہ ہے، یہ باب العمرہ ہے، یہ سارے صرف دروازے ہی سمجھ لو تو اسلام کی تاریخ سمجھ آ جاتی ہے۔ تم ستون ڈھونڈ رہے ہو جی، حضور اسی ستون سے معراج پہ گئے تھے، اللہ کے بندے یہ انہوں نے بنایا ہے وہ ستون، حضور کے زمانے میں 1400 سال پہلے جو تھا، اللہ عالم کدھر گیا، یہ اسی کو گلے لگا رہے ہیں ماشاء اللہ، اسی ستون سے حضور معراج پہ گئے، تم بھی چڑھ جاؤ ماشاء اللہ۔ ایسی بے وقوف قوم کا کوئی علاج ہے مجھے بتاؤ، تمہیں خود پتا ہے 1400 سال گزر گئے، کہاں ہے وہ ستون؟ وہ تو اتنا سا حرم تھا، جب میں پڑھتا تھا صرف یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ اب جو طواف کی جگہ ہے نا، اس کا چوتھا حصہ جو ہے نا صرف اتنا حرم تھا، اور کنکریاں ہوتی تھی نیچے بچھی ہوئی، فرش لگا ہوا بھی نہیں تھا، اور کنکریوں پر اصل کو سرائیاں پانی کی بھر کے رکھ دیتے تھے، ہوا لگتی تھی تو وہی افطار کرتے ہوئے ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، برف بھی نہیں ملتی تھی۔ تو اس وقت ستون اگر ہوگا تو چلو ادھر ہی کدھر ہوگا نا، یہ تو حرم بنا ہی بعد میں ہے، یہاں سے جبریل علیہ السلام یہاں کیوں بعد میں آ گئے برات؟ اچھا اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ آپ مکے سے نکلیں گے تو سب سے پہلے آئے گا کیا؟ مسجد تنعیم، اس کے بعد آپ نکلیں گے تو آئے گا وادی صرف۔ یہ مقام صرف وہ ہے جہاں بی بی میمونہ سے میرے مدنی پاک کی شادی ہوئی ہے۔ بی بی میمونہ فرماتی تھی کہ میری قسمت بھی عجیب ہے، وہ لطوں میں صرف، میں صرف میں پیدا ہوئی، نکاح بھی میرا صرف میں ہوا، اسی صرف میں میری سہاگ رات گزری، اسی صرف میں میں بیمار ہوئی، اسی صرف میں میں دفن ہوئی، وہی ایک ہی جگہ۔ اب صرف سے جب آپ نکلیں گے تو آگے آپ جموم آ جائے گا، اس سے آپ نکلیں گے تو خلیص آ جائے گا، اسفان آ جائے گا، قدیر آ جائے گا، اس کے بعد آپ جائیں گے تو پھر بنو تیمہ آ جائے گا، پھر آپ جائیں گے تو بدر رابق آ جائے گا، بدر صغرا آئے گا، بدر کبرا آئے گا، علی تیمہ آئے گا، اس کے بعد جناب جو ہے وہ بیر علی آئے گا، مسجد قباء آئے گی، پھر مقام بنی عوف آئے گا، اس کے بعد پھر مدینہ محمد مصطفیٰ آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے کبھی مدینہ شریف جاتے ہوئے ان وادیوں کو یاد کیا ہے؟ ضرورت تمہیں کیا ضرورت؟ تم نے تو 5 اسٹار ہوٹل کا پیکج لیا ہوا ہے، نماز پڑھی، ایئر کنڈیشن چلایا اور البیگ یا KFC کے کو مرغی شرری لی، اس کو رگڑا لگایا اور سو گئے آرام سے۔ یہ بھی پتہ نہیں مرغی حلال ہے حرام ہے، اندر کی ہے باہر کی ہے، ذبح ہوئی ہے نہیں، اس کا حاجی کو کیا ضرورت ہے؟ حاجی ہے بخشا بخشا ہے، ہر چیز آیت فنا در فنا، جو بھی بلا ڈالو کھاؤ بس مزے کرو۔ وہاں دیسی سگریٹ پیتا تھا، یہاں بلیتی پیتا ہے، وہاں دیسی اپنا بپسی پیتا تھا، یہاں اصلی اوریجنل پیتا ہے، انرجی ڈرنک پیتا ہے۔ اور کعبہ دیکھ کر بھی، محمد بدری کا روزہ دیکھ کر بھی حیا نہیں حیا، جیسے داڑھی مڑواتا تھا اسی طرح ہوا۔ بس دعا کرو، اور ہم کچھ کر تو نہیں سکتے، دعا کرو اللہ ہدایت ہے، اور یہ دعا کرو جو آئے ہیں ان کے دامن اللہ رحمت سے بھر دے، کوئی اس کے رحیم کے دروازے سے خالی نہ جائے، کوئی مایوس نہ جائے، کوئی ناکام نہ جائے، کوئی نامراد نہ جائے۔
لیکن عمرے کی قبولیت اور حج کی قبولیت، مدینہ پاک کی حاضری کی قبولیت کی ایک موٹی نشانی رکھ لو۔ اگر تیرے عمل بدل گیا ہے، تیرا عقیدہ بدل گیا ہے، تیری اصلاح ہو گئی ہے، تو سمجھ لو کہ میرا حاضری منظور ہے، ورنہ یاد رکھ لو کہ جیسے آیا تھا بدھو اسی طرح گھر کو لوٹے مردود ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ موالات جو ہے وہ بنا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں دے۔ اب دیکھیں گے وہی ابو سفیان جنگ حنین جب ہو رہی تھی اور بنو ثقیف نے مسلمانوں کو، صحابہ کو تیروں کی بارش کر دی اور باڑ پہ رکھ لیا تھا وہ تیر انداز سے، یعنی صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، صحابہ پیچھے ہٹ گئے، اور حضور اپنے خچر مبارک پہ ہیں اور حضور اعلان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی پیچھے نہیں ہٹے اور فرمایا انا النبی لا تذب انا ابن عبد المطلب، میں بنو ثقیف میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جنگ میں۔ اور حضور کے دائیں بائیں کون تھا؟ وہ سفیان کھڑا تھا پہرے دینے والا، ادھر عباس کھڑے، وہ جو جنگ لڑنے آیا تھا آج پہرے دار ہے۔ اور حضرت خالد بن الولید جس نے احد میں شکست کا سبب بنا، وہی سیف اللہ کا لقب پا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو سیف اللہ کا لقب دیا کہ جہاں خالد جاتے تھے فتح ہو جاتے۔ آپ تو کہتے ہیں نا جی ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ سارے نقشے اسلام میں موجود ہیں۔ حضرت خالد نے جب روم سے لڑائی کی ہے، ان کی 60,000 فوج تھی اور یہ رات کو ویسے گشت پہ گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ کتنی فوج ہے، کل 60 آدمی تھے۔ ساتھیوں سے کہا ہم ان پہ حملہ نہ کر دیں، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہا کیوں کیا ہے؟ سوئے ہوئے نیند میں ہیں۔ میں کہا خالد 60,000 کی لشکر ہے، ہم 60، انہوں نے کہا یار چھوڑو 60 یا 60، ہم نے اللہ کے لیے لڑنا ہے۔ مسلمان تو کبھی شکست کھاتا ہی نہیں نا، اگر مارے گئے شہید ہو جائیں گے، بچ گئے تو غازی بن جائیں گے۔ اللہ اکبر گیا کہ دھلا بول دیا 60 آدمیوں کے ساتھ۔ آپ ایمان سے کہو 60 آدمی بھی کبھی 60,000 سے لڑتا ہے؟ میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا۔ ابو عبیدہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا کہ خالد دشمنوں میں گھر گئے، فوراً اٹھے، پر میں الرحیل اٹھو، فوج کو حکم دیا جلدی کرو خالد کی مدد کے لیے پہنچے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئے ہیں نا جی تو گرد و غبار میں صرف تلواریں چمکتی ہوئی نظر آتی تھی اور پتہ نہیں لگتا تھا کہ مسلمان کہاں ہے، لیکن خالد کی جب ہم نے آواز سنی اللہ اکبر تو ہم نے اندازہ لگایا کہ خالد بھی زندہ ہے۔ میری بیٹیاں تم تو بیوٹی پارلر سے فارغ نہیں ہوتی ہو نا۔ اس جنگ کے موقع پر ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہترین گھوڑا ہے ابلق، اور اس پہ ایک سوار ہے اور اس نے ڈانٹا باندھا ہوا ہے اور فوج کے نظم کو توڑ کے گھوڑا نکل گیا ہے۔ ابھی عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑا دوڑایا، میں نے کہا ٹھہر جاؤ، تم نے کیوں فوج کا نظم توڑا ہے؟ وہ رک گئی اور جب میں قریب گیا اس نے کہا ابو عبیدہ ناراض نہ ہو، میں خالد کی بیوی ہوں۔ اس نے کہا بیٹی کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ خالد کے پاس ایک ٹوپی ہے، وہ ٹوپی جب سر پہ پہنے ہوئے ہو تو اس کو شکست نہیں ہوتی، اگر ٹوپی نہ پہنے تو شکست کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ٹوپی تو خیمے میں پڑی ہے اور خالد جا کے لڑ رہا ہے، میں نے کہا کوشش کر کے کسی طرح وہ ٹوپی پہنچا دوں۔ اور انہوں نے کہا مجھے نہ لگا، نہیں مجھے آپ کو نہیں دینی، امانت ہے خالد کی۔ اور بی بی کہتی ہے میں نے اللہ اکبر سنا، میں نے کہا خود یا خالد یہ اپنی امانت لے لو۔ بس اس نے ٹوپی سر پہ رکھنی تھی اور یک دم فضا پلٹ گئی، 60,000 کافر ہار گیا، خالد جیت گیا۔ بعد میں دوستوں نے مجبور کیا تھا حضرت خالد کو
کہ بھئی کیا ہے ٹوپی میں؟ اس نے کہا ایک دفعہ حضور پاک نے اس طرح پھروایا تھا، بال مبارک مجھے ملے تھے، میں نے ٹوپی میں رکھ لیے تھے، تو اللہ ان کی برکت سے مجھے شکست نہیں دیتے۔ معجزہ ہے ہمارا ایمان ہے۔ یہ جو تم نے رکھے ہوئے ہیں نا بال، کوئی لاہور میں، کوئی اور شریف میں، کوئی پاک پٹن میں، ان کا تو کوئی نہ ثبوت ہے نہ سند ہے، نہ یہ پتا ہے کہاں سے چلے، کون لے کے آیا، وہاں کیسے پہنچ گئے، نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے، سارا کچھ تم لے گئے۔ یہ حضرت علی کا قدم ہے، یہ حضرت حسین کا دلدل شریف ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ یہ بی بی زہرا کی بطول اپنا بچھانے والی وہ چادر ہے، انا للہ ہے و انا الیہ راجعون۔ یہ مذہب ہے، پتہ نہیں ڈرامہ ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کافر سے دوستی حرام ہے، موالات حرام ہے، مراعات، مدارات، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، کاروبار، تعلیم، یہ جائز ہے، یہ منع نہیں۔ حضور پاک نے مشرکین مکہ سے معاہدہ نہیں کیا حدیبیہ میں، حضور پاک نے مدینہ منورہ میں یہودیوں سے معاہدہ نہیں کیا میثاق مدینہ۔ یہ معاملات ہیں دنیا کی، دل کی محبت نہ رکھو، دل میں صرف اللہ رسول کی محبت ہو۔ فرمایا بئسما قدمت لهم انفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين، کافروں سے موالات دلی دوستی جو رکھی ہے بہت برا کام کیا ہے۔ وترکهم موالات المؤمنين التي عاقبتهم نفاقا في قلوبهم، مسلمانوں سے دوستی چھوڑ کے کافروں سے دوستی رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ واسخط اللہ علیہم سخطا وصبرا الى يوم بعدهم، اللہ پاک نے ان پر بھی اپنا غضب اتارا ہے قیامت تک۔ ولہذا قال سخط اللہ علیہم اللہ بفسر بذلك ما ذمهم به، اللہ تبارک و تعالی کا غضب ثم اخبر عنهم انهم في العذاب خالدون، یعنی یوم القیامت، قیامت والے دن ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ کافر اور منافق۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابي قال شان مبارك قال مسلم علی نابش باسناد ذکره قال یا معاشر المسلمین، انہوں نے تقریر کی، خطاب کیا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، ایاکم والزنا، خبردار زنا سے بچو۔ وَإِنَّ فِيهِ 6 خِصَالٍ، زنا کے اندر 6 بیماریاں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ سلاسن فی الدنیا و سلاسن فی الآخرہ، 3 تو دنیا کی علامتیں ہیں اور 3 آخرت کی ہے۔ فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُ يَذْهَبُ الْبَهَاءُ وَيُورِثُ الْفَقْرَ وَيَنْقُصُ الْعُمَرَ، کہ زنا کرنے سے آدمی کے چہرے پر جو اللہ کی طرف سے رونق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ غریبی کو لاتا ہے اور عمر کو گھٹانے والی چیز ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ، اور زنا والے کے لیے آخرت میں جو سزا ہے وَإِنَّهُ يُجْزِي سَخْطَ رَبِّ، اللہ کی ناراضگی ہے، سوء الحساب ہے، برا حساب ہے، بَالْخُلُودَ فِي النَّارِ، اور جہنم میں سزا ہے۔ ثم تلا رسول اللہ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ هكذا ذكريات وقد روى المطلب من طريق الشام عن مسلم نابش شكيكا عن حذيفة عن النبي ذكره، وساقه أيضا من طريق سعيد بن عفير عن مسلم عن أبي عبيد الرحمن الكوفي عن الأعمش شكيكا عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وهذا حديث ضعيف على كل حال والله أعلم۔ وقوله تبارك وتعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم واتخذوهم أولياء أي لو آمنوا حق الإيمان، اگر ان کا سچا ایمان ہوتا اللہ کے رسول پر، اللہ کے قرآن پر، تو یہ کافروں سے کبھی دوستی نہ کرتے، کافروں سے کبھی محبت کا رشتہ نہ بناتے۔ بموالات المؤمنین باللہ، اور اللہ کے ایمان والوں سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے قرآن سے دشمنی نہ کرتے۔ ولکن کثیر منهم فاسقون، لیکن ان میں اکثریت جو ہے خارجون عن طاعت اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ مخالفون لآیات وحی تنزیل ہی، اللہ کے قرآن کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ مسلمانوں کو آپس کی محبت نصیب فرمائے اور کفر سے نفرت اور عداوت نصیب فرمائے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد ابھی حلق نہیں کرایا اور اوپر کی چادر اتار لی، کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں۔
چادر اتارے گا تو بال کٹوائے گا، ضرورت ہے نہیں چادر باندھ کے بیٹھے پھر بال کٹوائے، چھوٹا بچہ ہے بال گریں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میڈیکل کے مطابق جراثیم مردہ میں اور بچہ پیدا کرنے کے قابل، تو انہیں ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے تخم ڈالا جاتا ہے اور بچہ پیدا کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ جس کو ٹیوب بیبی کہتے ہیں، اس میں ایک موٹی بات یاد رکھو، اگر تو نطفہ خامد کا ہو اور بیوی میں ڈالا جائے تو وہ جائز ہے، اور نطفہ کسی اور مرد کا لے کے ڈالا جائے تو زنا ہے، اور نطفہ اور آ گیا، بہت وقت زنا پیدا ہوگا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی خامد کمزور ہے، اس کا مادہ منویہ صحیح مقام پہ نہیں پہنچتا، اس کو پہنچا دیتی ہیں سرنج کے ذریعے، کوئی حرج نہیں، یا عورت کی رحم اس قابل برداشت نہیں کر سکتی لیکن مادہ دونوں کا ہے، بیوی کا اور خامد، اس کو ٹیوب میں ڈال کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر شوہر عورت کو ناجائز طریقے پہ استعمال کرے تو بالکل اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ حضور کا فرمان ہے، من اطاع امرأۃ فی دبرہا، جو آدمی عورت کو غلط راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ شوہر نہیں مانتا ہے تو آپ خلو لے لیں، ایسے بدبخت شوہر کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے قدم کے سسر جو ہیں وہ شراب کا نشہ کرتے ہیں، پیسے نہ دینے پر قرآن کو گالیاں دیتا ہے تو گالیاں لگیں گی، گالیاں اس کو لگیں گی جو دینے والا ہے، قرآن کا کیا قصور ہے؟ اس کو کمرے میں 3 دن کے لیے بند کر دو، ٹھیک ہو جائے گا، نشہ بھی چھوٹ جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، نہیں مرتا آدمی 3 دن میں، 3 دن اس کو بند کر دو آرام سے، پانی مانگے نہ دو، کھانا مانگے نہ دو، تڑپتا رہے، نشے کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، دماغ سے نکل جائیں گے۔ ورنہ تو جو بڑے آدمی ہیں ان کے لیے تو ہسپتالیں آج کل بنی ہوئی ہیں، وہاں داخل کرا دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بیوی 2 بچوں کو چھوڑ کے 10 دن کے اندر شادی کر لی، اس کو دین مہر دینا چاہتا ہوں، نہیں دیتی۔ بہرحال یہ ہے کہ 10 دن کے اندر کیا مطلب، یعنی ابھی اس کے طلاق کی عدت بھی نہیں گزری اور شادی کر لی، وہ تو نکاح ہوا نہیں، ساری زندگی زنا کرتی رہے گی۔ یہی تو روتا ہوں میں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ بے وقوفیاں کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ ایسی بیوی کو تم اچھا ہے کہ طلاق دے دی ہے یا نہیں دی تو دے دو، باقی جو بچے ہیں ان کا خرچہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ نہیں لینا چاہتی نہ لے، آپ اسی حساب سے بچوں کے نام پر اکاؤنٹ کھول کے پیسے ڈالتے رہیں، جب بڑے ہوں گے خود لے لیں گے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی ضروری نہیں، سنت ہے، موقع ملے دے دیں، ورنہ اشارہ کریں، اشارے کا بھی وہی ثواب ہے جو بوسہ دینے کا ثواب۔ لیکن یہ قوم بوسے کی ماری ہوئی ہے حضرت، ان کا بوسہ نہ ملے تو گویا عمرہ ہی نہ ہوا نا۔ پیر سائیں کی قبر پہ بوسہ، اس دروازے کی چوکٹ پہ بوسہ، زندہ پیر کے پاؤں پہ بوسہ، وڈیرے کے پاؤں پہ بوسہ۔ ایک آدمی ہے تو اچھی بات تو نہیں ہے، پر مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہنی پڑتی۔ ایک آدمی میرے پاس ہے، وہ جناب آپ بزرگوں کے مزارات پہ بوسہ دینے سے منع کرتے، آپ بیوی کو بوسہ نہیں دیتے ہیں؟ میں نے کہا تم بیوی سمجھ کے دیتے ہو، اگر تم پیر صحیح کو بیوی سمجھ کے بوسہ دیتے ہو بالکل جائز ہے، دیتے رہو۔ میری بیٹی کا نام رایا، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے اتنی پتا کیا ہے، بہرحال رایا ایک ماں کہتے ہیں پرچم، علم، اس کو کہتے ہیں رایا، وہ اگر ہے تو کوئی بات نہیں، اگر واقعی یہی لفظ ہے اور بڑا لفظ ہے پتہ نہیں۔ طواف کے لیے وضو بالکل اس کے بغیر طواف ہوتا ہے نہیں، طواف نماز کے حکم ہے، الطواف کا صلاۃ ہی۔ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے پاس انگوٹھیاں استعمال کرتے ہیں،
کوئی عقیق کرتا ہے کہ بلائیں ٹل جاتی، بلائیں شلائیں نہیں ٹلتی. بلائیں ٹلنی ہوتی تو جن ملکوں میں پہاڑ ہیں وہاں تو کبھی بلائیں نہ آتی نا، تو ہر قسم کے پتھر کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. بلائیں اللہ ٹالتا ہے، پتھر نہیں ٹالتے. ایک زینت ہے، آدمی زینت کے لیے پہن لیتا ہے. زمزم میں کفن دھونا کوئی حکم نہیں شریعت میں. تبلیغ میں واقعی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ تبلیغ تو اللہ کے نبی کا، انبیاء کا یعنی طریقہ ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پھر دین سکھانا، دین پڑھانا وہ فرض ہے. طواف کی نفلی باتیں ہیں. نماز جنازہ میں جب اعلان ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا بچہ ہے، بچی ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بات نہیں. بس یہی نیت ہے، امام کے پیچھے جنازہ پڑھ رہے ہیں، وہ جو دعا مانگتے ہو نا وہ سب کے لیے ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا، و سب کے لیے ہو گئے. کہتے ہیں کہ تقویت الایمان میں حضرت اسماعیل دہلوی نے لکھی، حضور کی توہین ہے یہ پڑھنے والے کے عقل کی خرابی ہے، اس میں کوئی توہین نہیں. اس کا جواب آ چکا ہے. حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا ہے، اور علماء نے بھی جواب لکھا ہے. اس زمانے کی اردو میں اور آج کی اردو میں زبان میں فرق ہوتا تھا، بات سمجھانی. اور پھر مصیبت یہ ہے کہ جو انہوں نے شان لکھا ہے اسی کو تم توہین سمجھ بیٹھے ہو. تمہاری عقل کی خرابی ہے. کچھ لوگ جو ہیں ڈاکٹر اسرار اور مولانا ولالا مودودی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے. وہ لوگ فوت ہو گئے، اللہ ان پر رحمت فرمائے. دیکھیں غلطی کس میں نہیں ہوتی، ہر عالم میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. ان کے مسائل میں بھی کافی ساری غلطیاں ہیں، لیکن یہ معنی نہیں کہ ہم ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اعتراض کریں. اللہ ان پہ رحمت کرے. حتیٰ کہ اسرار صاحب جو تھے نا میرے دوست تھے، تو رحمت اللہ علیہ انہوں نے مودودی صاحب کو کیوں چھوڑا تھا؟ مودودی صاحب نے مسائل میں غلطی کی تو انہوں نے چھوڑ دیا. اور غلطیاں تو ہوتی ہیں. امین حاصل اصلاحی نے کیوں چھوڑا تھا؟ تو غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ اسی طرح پہ ڈاکٹر صاحب سے بھی ہو گئی. انسان ہے نا. بہرحال مجموعی طور پہ ان نے خدمت کی ہے دین کی. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. والد اپنی اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کو محروم کر سکتے ہیں؟ آگ بالکل نہیں کر سکتے. اس کو اللہ نے تیرا وارث بنایا ہے، تم نے تو وارث نہیں بنایا کہ تم اس پہ آگ کر دو. آگ تو اس کو دیا جاتا ہے جو چیز تم نے اس کو دی ہو چھین لو، تو اللہ نے اس کو وارث بنایا ہے تیرا. روزانہ قرآن پڑھتا ہے، نمائش کرتا ہے، میں نے 10 پارے پڑھے. بھائی اللہ ہدایت دے. پڑھتا تو ہے نا، اسی پڑھنے پر برکت سے انشاءاللہ ریا ختم ہو جائے گا، اخلاص آ جائے گا. پڑھتا رہے بس. اکثر لوگ اس کے شر سے بھی تنگ ہیں، اللہ ہدایت دے. اصل بات یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مولوی یا چڑچڑے ہو جائے، پڑھنے سے دماغ خشک ہو جاتا ہے، پھر آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے. یا گھر سے تنگ ہو نا تو بیوی والا غصہ باہر نکالتا ہے. ہوتا ہے، حالات ہیں، مجبوریاں ہیں. اس کا علاج ہے، اس کو لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس. انشاءاللہ ایک گولی دے گا، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. مزہ آئے دوسرے دن کسی کو گالی دے، اٹھنے کا ہوش ہوگا تو گالی دے گا نا. کہتے ہیں جی کہ تعصب رکھنا بالکل ناجائز ہے. حضور کی حدیث ہے لا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو. حضور کی دعا ہے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور. تعصب تو حرام ہے. ہمارے یہاں جو پنجابی اور سندھی نفرت ہے، بلوچی نفرت، یہ میرا بھائی گزارش یہ ہے یہ ساری انگریز کی چال ہے. جہاں اس نے
مسلمان کافر کی جنگ کرائی وہاں بھی کرا دی، وہ نہ ہو سکی سنی شیعہ کی کرا دی، وہ نہ ہو سکی قومیت کی کرا دی، یہ بنگالی ہے، یہ غیر بنگالی ہے، یہ بنگلہ بولتا ہے، یہ اردو بولتا ہے، یہ مہاجر ہے، یہ نان مہاجر ہے، یہ ساری اس دشمن کی چال ہے، اس کی چال میں آ کے ہم لڑ رہے ہیں، وہ گھر بیٹھے مزے سے خوش ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں حضور کا فرمان ہے کہ جس کے پاس وسائل ہے وہ چاہے جتنے نکاح، جتنے والی بات تو تم نے خود بنائی ہے 4 نکاح کر سکتا ہے۔ شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے۔ پہلی بیوی کا کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تمہیں اجازت دے گی؟ نہیں، پہلی بیوی وہ تو پاؤں قبر میں بھی لٹکائی بیٹھی ہو نا، پھر بھی اجازت نہیں دے گی انشاءاللہ۔ میں تو ہمیشہ تقریر میں کہتا ہوں کہ جو آدمی پہلی بیوی کی اجازت کا مسئلہ پوچھے یا مولوی مکی سے دوسری شادی کا مسئلہ پوچھے، اس کی شادی کبھی نہیں ہوگی۔ جس نے کرنی ہے مسئلہ پوچھتے۔ اگر کوئی آدمی پہلی بیوی سے چھپ کے نکاح کر لے، اتنا تم ڈرتے ہو تو نہ کرو دوسری شادی، وہی ایک ہی کافی ہے۔ جو بندہ بیوی سے بھی ڈرتا ہو اس کو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی ایک کافی ہے تمہارے سیدھا کرنے کے لیے۔ حجر اسود کو طواف کے دوران بوسہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ بدعت ہے۔ اگر طواف کٹھے کر لے بعد میں 2 رکعت پڑے جائز ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا، جن ملکوں میں پاؤں کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے وہ نہ کریں، لیکن بعض ملکوں میں یہ بے ادبی نہیں سمجھی جاتی۔ ہر ملک کا رواج ہے نا۔ میری سب بچیاں ہیں، آپ اللہ سے قرآن میں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اسی طرح سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ یہاں پر جو مسائل ہیں وہ فقہ حنبلی پہ حل ہوتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے۔ اور ایک بات میری یاد رکھو، اگر لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ سمجھ لو اس میں عورت کا قصور نہیں ہوتا ہے، اس میں مرد کے اندر جو جرثوم ہے نا وہ لڑکے والا ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی عورت بڑی منحوس ہے، بس لڑکیاں ہی جنتی ہے، لڑکی بدبخت ہو، وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، بیج گندم ڈالو گے گندم نکلے گا، جو ڈالو گے تو جو نکلے گا، اس کا کیا قصور ہے؟ پہلے تم اپنا ٹیسٹ کرواؤ، بیوی کا بھی اپنا بھی، وہ وائی ایکس جرثوم کا نا وہ دیکھیں گے، اس کے بعد تمہیں دوائی دیں گے، تمہارا جرثوم ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بچہ دے گا۔ میں ڈپریشن کا مریض ہوں تو قرآن شریف پڑھا کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے آدمی کے دل کو سکون ملتا ہے۔ رات کو جو تمہیں قرآن آتا ہے، فاتحہ آتی ہے، کرسی آتی ہے، کل آتے ہیں، پڑھتے رہو، پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، نہ آئے درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بیٹی کی عمر 9 سال ہے، اس کو ٹی بی ہوگی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مرحوم لوگ جو ہیں ان کے لیے طواف کر کے دعا کریں، ثواب بھیجیں، بالکل ملے گا انشاءاللہ۔ ایک لڑکے نے اپنی گھر والی کو فون پر طلاق دی ہے، اپنے گھر گیا، بہن کو بتایا میں نے اپنی گھر والی کو طلاق، بالکل طلاق ہو گئی جناب، بہن کو بتایا یا نہ بتایا، جب ٹیلی فون پہ طلاق دے دی، اس نے دے دی، بس کوئی سن لے، اچھا بیوی نہ بھی سنے تب بھی طلاق ہو گئی۔ عصر کے بعد افضل یہ ہے کہ طواف کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو، لیکن یہاں کے امام کے نزدیک جائز ہیں۔ یہاں ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہوتا۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، اٹھاؤ نہ اٹھاؤ۔ تکبیرین پتہ نہیں کیا ہے تکبیر، اچھا تکبیر میں اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک حدیث ہے، ایک دفعہ بھی ثابت ہے، 2 دفعہ بھی ثابت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔
میرا بھائی اصل مسئلہ سمجھو، جیسے جنازے میں ایک دفعہ السلام علیکم کافی ہے، لیکن 2 دفعہ بھی ہے، تو یہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حنبلی حضرات ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ بھئی جس حدیث میں 2 دفعہ سلام ہے اس پہ تو فرض نمازوں میں عمل کرو، اور جس حدیث میں 1 دفعہ سلام ہے جو جنازے والی نماز میں اس پر عمل کر دو، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے دفعہ سلام زیادہ پھیریں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا، ہم زیادہ کیوں نہ لیں، تھوڑا کیوں لیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہاں فقہ حنبلی ہے، باقی جھگڑوں میں نہ پڑو، تمہیں کیا تکلیف ہے تو اپنی اصلاح کرو۔ درود تاج پڑھتے ہیں، بہرحال یہ ہے کہ اس کے اندر بعض الفاظ ایسے ہیں جو اہل علم تو سمجھ سکتا ہے، لیکن جاہل آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے۔ دافع البلاء والوباء والقحط والعلم، تو اس لیے بہتر یہی ہے وہ درود پڑھا کرو جو حضور پاک نے پڑھا ہے۔ میری بہن کا دیور فوت ہو گیا ہے، میرے لیے غیر محرم ہے، اس کے لیے طواف کر سکتی ہو نہیں کر سکتی؟ تمہیں کیا تکلیف ہے غیر محرم کے لیے طواف کرنے کی؟ محرموں کے طواف کر کے تم نے حق ادا کر دیا ہے، باقی غیر محرم کا رہ گیا ہے۔ میرے کانوں میں انفیکشن ہے، اس کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس کا علاج جو ہے سب سے بڑا علاج زمزم ہے، سب سے بڑا علاج زمزم ہے۔ اور دوسرا کلمنجی جو ہے نا جی، اس کو لے کے تھوڑا سا یعنی چند دانے پیس کے رکھ لو، شہد میں ملا کے، وہ صبح اور شام کو چاٹ لیا کرو، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ شہد بھی شفا ہے، اور کلمنجی کے بارے میں بھی فرمان ہے کہ الحبۃ السوداء شفاء لکل داء الا الموت، ہر بیماری کی شفا ہے مگر موت کی نہیں ہے۔ کوئی غیر محرم عورت کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے۔ مرنے کے بعد کیا احکام ہے بھائی؟ تہجد نماز کے لیے وطر چھوڑنا اور سونا کوئی ضروری نہیں، آپ وطر پڑھ لیں، نہ بھی سونے، سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیں، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے، نہ سونا ضروری ہے نہ وطر چھوڑنا ضروری ہے۔ روضہ رسول اللہ پہ جب حاضری دیں، ادب سے جائیں، پہلے مسجد میں داخل ہو کر پہلے تو اپنے گھر میں غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد نبوی میں آئیں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، پھر ادب سے درود شریف پڑھتے ہوئے آرام سے چلیں، واجہ شریف میں سامنے کھڑے ہو کے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، سلام پڑھیں، پھر حضرت ابوبکر پہ، پھر حضرت عمر پہ، اس پر دعا اللہ سے مانگیں۔ بالکل تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جب سامنے ہوں تو صلاۃ و سلام پڑھیں، دور ہوں تو درود شریف پڑھیں۔ کہتے ہیں بعض لوگ جو انبیاء کی حیات کے قائل نہیں ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، مسئلے کا اختلاف ہے، صحابہ میں بھی بعض قائل تھے بعض نہیں تھے، تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہو اور ایک دوسرے پر فتوے دو اور ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھو۔ انگوٹھے جملہ جو ہے بالکل بدعت ہے، اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد الحرام میں جوتے پہنے ہوئے ہیں، اگر جوتا صاف ہے یا نیا ہے پہنے کوئی حرج نہیں، بعض لوگ نیا جوتا لے کے رکھ لیتے ہیں، حرم میں استعمال کرتے ہیں تاکہ پاؤں پر پتھر کا اثر نہ ہو۔ اکیلے کی نماز ہو تو فرض کی غلطی میں، فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، واجب چھوٹے تو سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اگر صفا مروہ میں غلطی سے 8 چکر ہو گئے کوئی بات نہیں، 7 جو تھے وہ تو شرعی تھے، ایک تو میں سزا کے طور پہ ہو گیا۔ میں ایک ٹانگ سے معذور ہے، میری بہن احرام پہن کے آئی لیکن اپنے خامن سے الگ ہو گئی،
رات کو 1 بجے گھر ہوٹل میں پہنچ کے احرام کھول دیا، اب اس کا دم دینا ہوگا؟ نہیں، اگر احرام عورت کا کوئی نہیں ہوتا، اگر اس میں اور کوئی غلطی نہیں کی ہے تو اس سے جا کے عمرہ کروا دو، کوئی بات نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ کون سا احرام کھولتے ہو؟ جو رومال باندھا ہوتا ہے وہ تو کوئی احرام نہیں ہوتا۔ اور اگر 1-2 دن گزر گئے ہیں تو عمرہ بھی دوبارہ کرو، ایک دم بھی ادا کرو۔ ابو سفیان تو کنیت ہے، نام تو کوئی نہیں۔ ویسے رکھنا جائز ہے، حضور کا چاچا ہے، اللہ کے بندے، نام غلط ہوتا تو حضور بدل نہ دیتے اس کا اسلام لانے کے بعد۔ حضور کے سامنے جو لوگ آتے تھے جن کے نام غلط ہوتے تھے حضور بدل دیتے تھے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو عمرہ کرے ورنہ نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1000 عمرہ بھی کریں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا يسوق الخير الا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا ملجأ ولا منجا من الله الا اليه، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليه۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد کی مدارس کی دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک سے محفوظ فرما۔
بالکل نہیں ایک کا بالکل آگے